السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ صدر آصف علی نے سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کی تجویز دیتے ہوئے سیاستدانوں کو اختلافات مل بیٹھ کر حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش مشکلات میں اختلافات کو ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا اور ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا۔ I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. جس طرح ناظرین آپ اس کلپ سے بھی واضح ہو گیا کہ آج تحریک انصاف نے جس طرح وہ نارملی کرتے ہیں، جوائنٹ سیشن تھا، زرداری صاحب صدر بننے کے بعد پہلی دفعہ جوائنٹ سیشن سے خطاب کر رہے تھے، لیکن ایوان کو مچھلی منڈی بنا دیا گیا، اس میں سیٹیاں بھی بجائی گئیں، پوسٹر بھی پھاڑے گئے۔ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ صدر زرداری جب خطاب کر رہے تھے ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور انہیں پوری کوشش کی گئی کہ بولنے نہ دیا جائے۔ حالانکہ زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے، وہ سمپل بات کر رہے تھے کہ جو ایک ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور آگے بڑھنا ہے، لیکن ساتھ ہی جو پوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا جس طرح ان کا کانڈکٹ رہا۔ اب پی ٹی آئی کا اس پر کیا موقف تھا، ذرا سنیے۔ زرداری کو 21 توپوں کی احتجاج کی سلامی پیش کی ہے، جس نے زرداری کو بھی مجبور کیا کہ اپنے سپیچ کو ادھورا چھوڑ کے چلا گیا، اس نے بھی اپنی سپیچ مکمل نہیں کی۔ ریزن یہی ہے کہ آرٹیکل 41 کنسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ صدر نہ صرف یہ کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، بلکہ یہ کہ وہ ریپبلک کا یونٹی ریپریزنٹ کرتا ہے۔ زرداری اس وقت یونٹی آف دا ریپبلک نہیں ہے۔ اب بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ صدر زرداری جو ہیں وہ خطاب ادھورا کر کے چھوڑ کے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، وہ صدر پاکستان ہے، ان کا ٹھیک ہے تعلق وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی چاروں پارلیمان نے، قومی اسمبلی نے انہیں الیکٹ کیا ہے، اور جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں تو احتجاج آپ کر لیں، بھائی سڑکوں پر بھی کر رہے ہیں، باقی بھی آپ کر لیں، لیکن کم از کم ایسے جو مواقع ہوتے ہیں اس میں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جب آصفہ بھٹو زرداری خطاب کر رہی تھیں تو اپنا حلف لے رہی تھیں 2 دن پہلے، اس وقت بھی ایسے ہی کانڈکٹ اپنایا گیا۔ اس کے علاوہ آج جوائنٹ سیشن میں سروسز چیف کی جانب سے شرکت نہ کرنے پر بھی کافی بحث ہو رہی ہے کہ شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق آج سروسز چیفز کے جوائنٹ سیشن میں شرکت نہ کرنے کی وجہ ترکی کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل میتن گورک کا ہائی پروفائل دورہ پاکستان تھا، اور تمام سروسز چیف سے آج انہوں نے ملاقاتیں کی۔ ان کے اس دورے کو مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور ریجنل کانٹیکس میں کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو زرداری صاحب کی جانب سے ایک آفر آپ اسے سمجھ لیں، ایک تجویز سمجھ لیں کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے تو یہ سیاسی عدم استحکام ختم کرنا ہوگا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ۔ زرداری صاحب نے بڑی اچھی سپیچ کی اور جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ مفاہمت کی بات کریں گے اور یہ جو عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کی بات کریں گے، لیکن جب ان کا خطاب جاری تھا اسی وقت آپ نے جواب بھی دیکھ لیا کہ وہ کسی موڈ میں نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تحریک انصاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج صبح سے میڈیا والے سوال کر رہے تھے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اچھائی کی امید ان سے ہے نہیں، اور یہ ہم اس میں ہے کہ جو ہے وہ شور شرابہ ڈیفینیٹلی کریں گے۔ مجھے گور صاحب مجھے تو ایک پڑھے لکھے انسان بالکل ہیں، بیرسٹر ہیں، ان سے یہ توقع یہ تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی سپیچ چھوڑ کے چلے گئے، آدھی سپیچ نہیں چھوڑی، انہیں مکمل سپیچ جو ان کی تھی، ان کی اطلاع کی عرض ہے کہ سپیچ کی کاپی ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، وہ اگر پڑھ لیں اگر تھوڑا بہت تو وہ سپیچ جو انہوں نے کی ہے وہ اسی پہ تھی، پوری مکمل تھی۔ اور دوسری بات بندہ کہتا ہے کہ اور یہ وہی گور صاحب ہے جو 2008 میں آصف علی زرداری صاحب کے دستخط سے الیکشن لڑے تھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ بھی، اور بھی ایک چیز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور شخص کا نام لیا جو تصویر آگے کر رہے تھے جی، تو بندہ کہتا ہے اس شخص سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب دستی صاحب جو ہے نا ٹکٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی تھا، جو چیزیں بھی تھی زرداری صاحب کی ان کے اوپر میں بھی ان کے احسانات نہیں جتنا چاہتا، لیکن ان کی اپنی پالیٹکس سے کریں، دیکھتے ہیں کب تک کرتے ہیں، لیکن جو شخص ٹکٹ کے لیے ایک ایسا بڑا ڈرامہ کر سکتے ہیں اپنے الیکشن کے دوران تو وہ شخص سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب اس پہ بات کرتے ہیں نا کنڈی صاحب کہ ایک تو جو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو سیاسی اختلافات ہیں،
یہ اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے سیاسی بحران سے ملک کو نکالنا ہوگا. ہنگامی اقدامات کیا ہوں گے؟ وہ تو صدر ہے. ہنگامی اقدامات تو ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب تو وہ حکومت کو یہ مشورہ، جیسے پہلے ان کے پہلے تو انہوں نے تاریخ رقم کی کہ 7ویں دفعہ وہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے پریزیڈنٹ. انہوں نے ماضی میں بھی اپنے اختیارات آ کر کہے پارلیمنٹ کو کہ میرے اختیارات آپ لے لیں. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ. لیکن آج سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں آج اسپیکر سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جیسے کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، آج کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ ہوئی ہے. جو یہاں پر جو جس قسم کا ہلڑ بازی کی گئی پارلیمنٹ کے اندر، جو آپ بتا رہے ہیں، جو جس قسم کے انہوں نے سیٹیاں یا جو ہارن بجا گئے، اس پہ بالکل کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ ہے اور اسپیکر کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. جو ممبران اس میں ملوث تھے ان کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ کل یہاں پر پھر اس سے بھی بڑا تماشا ہوگا اور اسپیکر دیتے. یہ چیزیں اب اس سے نہیں ہوں گی کہ آپ کہیں گے جی بس آپ جو کچھ بھی کریں اور ہم اس کو برداشت کریں گے. ایک ڈیکورم ہے پارلیمنٹ کا. اگر آپ پارلیمنٹ میں اس طرح سے ڈرامے کریں گے اور سرکس لگائیں گے تو اس قسم کا سرکس جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کیسی چیز ہوگی. اور جو زرداری صاحب نے آج اسپیچ کیا وہ بیسیکلی انہوں نے حکومت کو یہ مشورے دیے ہوتے ہیں کہ آپ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ نارملی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اس میں بہت اہم کردار ہے، وہ اس کے اندر پلے کریں گے. اور دیکھیں عدم استحکام اس ملک میں ختم ہو سکتا ہے جو ہم سب بیٹھیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شور شرابے سے ان کا لیڈر چھوٹ جائے گا تو نہیں ہوگا. ان کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہیں. اس کی ضمانت، اس کی سزا یا جزا وہ آپ کو جو ہے وہ عدالتوں نے دینی ہے، حکومت نے نہیں دینی. اچھا تو کونڈی صاحب، جو زرداری صاحب ہنگامی اقدامات کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے سیاسی اختلافات ختم کرنے ہوں گے، اس سے اگر وہ پرائم منسٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں اپنی پہلی سپیچ میں کہ جی میں مفاہمت کے لیے تیار ہوں، آئیے بیٹھے بات کریں. اب بال جو ہے وہ گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے نا. اب تو چونکہ حکومت وقت نہیں اقدامات لینے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ پہل نہیں کرتے اور ان کو دعوت دیں اور عوام کے سامنے وہ آ جائے کہ ہم نے دعوت دی ہے مذاکرات کی، وہ نہیں بیٹھ رہے. بڑی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 14 اپریل کو گڑی خدا بخش میں جلسے میں دی کہ آپ آئیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ماضی میں جب 2018 میں جب یہ حکومت آئی تھی جس میں RTI سسٹم بیٹھا گیا تھا، اس وقت بھی ہمارے تحفظات تھے، لیکن اس وقت حکومت نے کہا کہ ہم نے نہ ہاتھ ملانا ہے نہ بیٹھنا ہے، چاہے وہ ملک کی سلامتی کی بات ہو. اپوزیشن ہوتی تھی اور حکومت نہیں ہوتی تھی. لہٰذا ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، آپ کے جو تحفظات ہیں حکومت کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ہم دور کریں گے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں. ہم نے پچھلے 16 مہینے میں بھی جب ہماری حکومت تھی ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کو کنونس کیا اور ہم نے اپوزیشن کے ساتھ بٹھایا. تو آپ لوگ آئے بیٹھیں، آپ کی جو تحفظ ہمارے حوالے سے ہیں، جو آپ کی عدالتوں کے حوالے سے آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں کریں گی. لیکن حکومت کے حوالے سے آپ پہلے بیٹھے تو صحیح. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریلیشن میں دھاندلی ہوئی، آپ بالکل پروف کے ساتھ ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن آپ بسم اللہ تو خیر مخواہ سے کر لیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، میرے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے. پہلے تو آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں. مولانا صاحب کا جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ سیٹیں تو PTI اور سنی اتحاد کونسل کو ملی ہیں، وہ واپس کر دیں اس کو. اور جو جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا سے بسم اللہ کر لیں، ادھر تو کر لیں نا. اپنے لیے سب کچھ حلال سمجھتے ہیں، باقی لوگ حرام ہے. اچھا مجھے کنڈی صاحب یہ بتائے گا کہ جو آج سروسز چیفز نہیں آئے جوائنٹ سیشن میں، اور جو ہماری معلومات تھیں وہ یہ تھیں کہ جو ترکی کے جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں آلریڈی وہ طے تھیں، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ آپ کے پیپلز پارٹی سے وہ ناراض ہیں، اختلافات ہیں، اس وجہ سے نہیں آئے. دیکھیں جوائنٹ سیشن 16 کو تھا. نارملی انٹرنیشنل جب وزٹس ہوتے ہیں اس کے ڈیٹس فکس ہوتی ہیں جی، اور پھر وہ چینج کر دے گا اچانک 18 کو. تو اس کی وجہ سے آلریڈی کمٹمنٹ تھی، اس لیے وہاں پر نہیں آئے. تو اچھی بات ہے اگر کوئی لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. مٹھائی والوں کی تھوڑی دکان میں کوئی سودا اچھا بک گیا ہوگا آج، کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً مٹھائیاں تقسیم کرنے پہ شروع ہو جائے گا. تو ان کا چلو ان کی جو ہے نا ریونیو جنریشن ہو گئی ہوگی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی وہ سارے ایک پیج پہ ہیں، جس نے چند گھنٹوں کے لیے خوشیاں منائیں وہ منا لیں، ہمیں کیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازی میں آگے بڑھتے ہیں. سعودی ڈیلیگیشن آیا، فارن منسٹر ان کے یہاں پر آئے اور کافی اس دورے کو بڑا اسٹریٹجکلی بڑی اہمیت اسے دی بھی گئی اور ایک کامیاب دورہ اسے کہا جا رہا ہے. اور پاکستان کی کمزور معیشت کے اشاریے جو ہیں وہ بھی ہمیں قدرے مثبت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پہلے ورلڈ بینک اور IMF نے پاکستان کی معیشت میں نسبتاً بہتری کی امید سنائی تھی، جس کے بعد آج وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی جریدے بلومبرگ کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل اجلاس کے دوران کہا کہ
پاکستان کی معاشی نمو جو ہے وہ آئندہ چند سال میں 4% سے تجاوز کر جانے کی انہیں امید ہے۔ بلومبرگ کے لیے راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں بات کرتے ہوئے فائنانس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال میں تقریباً $24 بلین کی بیرونی فائنانسنگ کی ضروریات کا سامنا کرنا پڑا اور اب پاکستان ان ادائیگیوں کے لیے اچھی حالت میں ہے۔ اس دوران فائنانس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے زرع مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مضبوط اور شرح تبادلہ مستحکم ہیں، اور اگر عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو یہ ہمارے لیے وائلڈ کارڈ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے بھی کوشاں ہے، اور امید ہے کہ اس سے آنے والے سالوں میں ملک کی ترقی کو 4% سے اوپر لے جانے میں مدد ملے گی۔ فائنانس منسٹر نے IMF سے ہونے والے آئندہ مذاکرات کے بارے میں بھی بات کی، اور ان کے بقول IMF مشن کا دورہ پاکستان مئی میں متوقع ہے، اور جون کے آخر یا جولائی کے شروع تک اگلا جو قرض کے لیے سٹاف لیول معاہدہ ہے وہ کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ IMF سے مذاکرات میں روپے کی قدر مزید گرنے کا امکان نہیں، یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ آج وزیر خزانہ نے دی۔ ان کے بقول روپے کی قدر میں سالانہ جو نارملی 6 سے 8% سے زیادہ کمی ہے، اس سے زیادہ کی کمی انہیں نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کے کچھ پچھلے IMF کے قرضوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر روپے کی قدر میں کمی آئی تھی، لیکن اس بار کسی بھی چیز کا موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بقول اب اپنے اسی دورے کے دوران انٹرویو میں وزیر خزانہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان نے اپنے اقتصادی اصلاحات پروگرام کی معاونت کے لیے IMF کے ساتھ کئی ارب ڈالر قرض کے نئے معاہدے پر بات چیت بھی شروع کی ہے، اور پاکستان عالمی ادارے سے کم از کم 3 سالہ پروگرام کی درخواست کرے گا۔ Have initiated the discussion with the fund to get into a larger and an extended program. I do think we will at least be requesting for a three-year program, because that's what we need, as I see it, to help execute the structural reform agenda. آپ کو یاد دلاتے چلے تھے کہ IMF بورڈ کا اجلاس 29 اپریل کو ہونے والا ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ اپنے موجودہ پروگرام کی حتمی قسط جاری کرنے پر بھی غور کیا جائے گا، اور اس کے بعد IMF اور پاکستان کے درمیان نئے پیکج کے حوالے سے بھی بات چیت شروع ہونے کی توقع ہے۔ تو ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ یوزر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف اکانومسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یوسف نظر صاحب بہت شکریہ۔ فائنانس منسٹر نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو فردر ڈیویلویشن ہے پاکستانی روپے کی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ 6 سے 7% جو ہر سال وہ ہوتی ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ IMF کے ساتھ جب بھی ہم کسی بھی ایگریمنٹ میں جاتے ہیں اس سے پہلے بھی ڈیویلویشن ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہوتی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو سر؟ شکریہ شاذیب صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک کرنسی کا تعلق ہے، پاکستان کی کرنسی 2022-23 میں آلریڈی جو ہے کوئی اس میں 37% کی کمی آئی تھی، تو وہ تو پہلے ہی کافی ہو چکا تھا۔ اب جو ہے چونکہ پچھلے سال جون جولائی میں IMF سے اگریمنٹ ہوا، اس کے بعد کچھ اور دوست ممالک سے پیسے آئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی امپورٹس کو بھی کافی کنٹرول کیا، تو ہماری ریزروز کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سنبھل گئی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اس وقت پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ کوئی $7 بلین ہیں، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے چین سے شارٹ ٹرم جو ہے مدد ملی ہے کوئی $8 بلین، ہمارے پاس سعودی عرب سے ڈپازٹ ہے کوئی $5 بلین، اور متحدہ عرب امارات سے کوئی $2 بلین۔ تو اس طرح سے اس وجہ سے ہمیں کافی سہارا ملا ہے، لیکن IMF سے جہاں تک تعلق ہے بات چیت کا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بجٹ کا انتظار کریں اور بجٹ سے پہلے نہ دے، تو بجٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کافی ٹف ہو سکتا ہے۔ ہماری کرنسی جو ہے وہ شاید اتنی زیادہ پریشر نہ ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ہی بہت گر چکی ہے پچھلے 2 سال میں، لیکن جو ہماری صورتحال ہے ٹیکس کی اور ریونیوز کی، اس پہ میرے خیال سے زیادہ پریشر آ سکتا ہے، اس لیے کہ جتنا ہمارے یہاں انفلیشن ہے اس کے لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ہے ریونیوز وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس بات کو لے کے میرے خیال سے IMF جو ہے وہ زور ڈال سکتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے یہ تھوڑا قبل از وقت ہوگا کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے کوئی پروگریس کی ہے۔ یہ آنے والے چند مہینے بہت کرٹیکل ہیں، اور اس سے جب IMF سے جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی پتہ ہی چلے گا، اس لیے کہ جو IMF کی جو فیسلٹی ہے جس کی وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں،
اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک پروگرام دینا پڑے گا. اور ابھی تک جو ہے یہ تو کہا جاتا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم یہ سارے اقدامات کریں گے, لیکن ابھی تک کوئی واضح پلان حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ کانفیڈنس بڑھے تو وہ ایک پورا پلان پریزنٹ کرے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جو ایک بہت بڑی انرجی کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے جس طرح کی چینی کمپنیز ہیں, میری اطلاعات کے مطابق تقریباً $1.5 بلین جو ہیں ہم چینی کمپنیوں کی ادائیگی ابھی تک نہیں کر پائے ہیں, جو ہم آہستہ آہستہ میرے خیال سے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پکچر ہے. ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے مارچ میں, اس میں جو ہے نیگیٹو جو ہے میرے خیال سے ڈیولپمنٹ تھا, کوئی $600 ملین سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اگر امپورٹس ہماری بڑھتی ہیں جیسا کہ IMF سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنے جو کنٹرولز تھے اس کو ریلیکس کریں, تو پھر جو بیلنس آف ٹریڈ کی پوزیشن ہے وہ آئندہ 5-6 مہینوں میں جو ہے وہ جتنی امپروو ہوئی تھی وہ شاید وہ جو گینز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو میں تو اس بارے میں بہت محتاط ہوں. یقیناً یہ صورتحال. اچھا یوسف نظر صاحب, مجھے آخر میں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سعودی ڈیلیگیشن ایک آیا تو آپٹکس اس سے بڑے اچھے سیٹ ہوئے, بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن وہ آیا تھا. پھر اسی طرح اب ایرانین صدر بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو یہ چیزیں اکانومی کے لیے کتنی, اور اسپیشلی مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے مارکیٹ جو ہے بڑی چالاک ہوتی ہیں, وہ گورنمنٹ سے ایک قدم آگے چلتی ہیں. تو سعودی عرب سے پہلے بھی جو ہے ڈیلیگیشن آ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراؤن پرنس پہلے بھی آئے تھے 2019 میں, انہوں نے $20 بلین, اس وقت بات ہوئی تھی کہ $20 بلین کے MOU سائن ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد اس میں کوئی خاص پروگریس نہیں ہو سکی تھی. تو میرے خیال سے اس کا دار و مدار ہم پہ زیادہ ہے. ان کی نیت تو ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کے پاس ایسے پروجیکٹس لے کے جائیں جس کو وہ اٹریکٹیو سمجھیں. تو سعودی عرب یقیناً ہمارا بہت عزیز اور بہت قریبی دوست ہے, وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن بال از ان آور کورٹ. ہم ان کو کس طرح سے کنونس کرتے ہیں اسپیسیفک پروجیکٹس میں پیسے لگانے کے لیے, دیٹ آئی تھنک ریمینس ٹو بی سین. ٹھیک, یوسف نظر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فیض آباد دھرنا کیس میں تو کلین چٹ مل گئی, لیکن ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر مبینہ طور پر ناجائز مفاد حاصل کرنے کے الزامات میں وہ انکوائری کا سامنا کریں گے. پاکستان آرمی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب واقع ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی سابق DG ISI کی جانب سے اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر ناجائز مفادات حاصل کرنے کے الزامات کا جائزہ لے گی, اور الزامات ثابت ہونے پر کارروائی کے لیے سفارشات بھی پیش کی جائیں گی. آپ کو بتاتے چلے کہ 8 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز کی جانب سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ سابق DG ISI اور ان کے معاونین کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر منلا پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے درخواست پر سماعت کی تھی, جس کے مطابق 12 مئی 2017 کو یہ جو درخواست آئی تھی, پاکستان رینجرز اور ISI کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور اس کے مالک کنور معیز کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان اٹھا لیا تھا. درخواست میں مزید الزامات لگائے گئے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے ثالثی کی اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. بریت کے بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے معیز سے ان کے کزن کے ذریعے ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے رابطہ کیا, جو کہ فوج میں ایک بریگیڈیئر ہے. درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید نے درخواست گزار کے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں انہیں واپس کر دیں گے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ISI کی ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ روپے نقد ادا کرنے پر مجبور کیا. درخواست کے مطابق ISI کے سابق عہدیداران ارتضی ہارون, سردار نجف,
वसीम ताबिश, जायद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलव्विस थे। दलाल के दौरान यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट सेल मज़कूरा हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक एक और केस भी निपटा चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुतालिका रिकॉर्ड तलब किया तो अदालत को बताया गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ओहदा छोड़ने से पहले तमाम रिकॉर्ड को जाया करने का हुक्म दिया था। समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास अपनी शिकायत के अजाले के लिए दीगर कानूनी रस्ते मौजूद हैं, लेकिन इस खदशे पर कि इन एहलकारों का ताल्लुक फौज से है, कोई दाद रसी नहीं करेगा। अगर कुंवर मुईज जो कि मालिक हैं टॉप सिटी के वजारत दिफा को दरख्वास्त दें तो इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बादअज़ा एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस यकीन दहानी पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू करने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया था कि इदारे की इज्जत का मामला है, इसलिए इदारे को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कब तक मुकम्मल हो सकती है, ये इंक्वायरी किस कानून के तहत होगी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, कल से ही खबर फ्लैश कर रही है, बड़ा अहमियत इसे दी जा रही है, ये तहकीकात अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, कैसे होंगी, कितने वक्त में ये मुकम्मल होंगी और क्या ये आर्मी के अपने कवानीन के तहत होंगी? बहुत ही ज्यादा हमारे में अकाउंटेबिलिटी का जो है ना एक्शन बहुत ज्यादा, जिसमें हम कहते हैं खुद एहतसाबी, और इसमें ये अभी का नहीं, ये अगर आपको याद हो, ये पाकिस्तान आर्मी डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। हमारे बहुत समरी कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होते हैं, जनरली बाहर डिस्क्लोज नहीं होते हैं, बट हमारे पास इसलिए हमारी फौज का डिसिप्लिन ठीक है कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और बड़ी फेयर चांस दिया जाता है। उसके बाद जल्दी भी एक्सपीडाइट होता है केसेस और उसके बाद सजा भी मिल जाती है। लाइक आप 3 स्टार जनरल को एक आपको याद होगा कि गिवन 14 ईयर्स, उसके बाद एक 1 स्टार को डेथ पेनल्टी हुई, इसके अलावा बहुत सजाएं होती है। इसी तरह ये क्योंकि टॉप सिटी का एक्सीडेंट चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था, तो फौज ने बिल्कुल एक प्रेसिडेंट डिटेल किया 2 स्टार जनरल, जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स के लिए होते हैं उनमें 2 स्टार जनरल होते हैं, 3 स्टार कभी भी नहीं होते हैं। अच्छा, क्योंकि 3 स्टार कांट भी इनको कोर्ट प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं, 2 स्टार और 1 स्टार होते हैं। अब बात है कि इसमें ये कोर्ट इंक्वायरी, जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है, ये बहुत जल्दी होती है, इसमें इतना टाइम नहीं ले जाता। मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने में ये फाइनल हो जाती है। उसके बाद जो भी कोर्ट रिकमेंड करता है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आगे ये केस को चलाया जाता है। और क्योंकि ये बहुत ब्लॉक हुआ था, बहुत अच्छे से चल रहा था, और अगर एलिगेशन है तो जाहिर है कि इसी लिहाज से इंक्वायरी की गई, और ये बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट और जल्दी होती है। यही एक हमारे में ये फर्क होता है इंक्वायरीज में, जो ये कोर्ट मार्शल होते हैं, असम्बली ट्रायल होते हैं, फौजी अदालतों में केस चलते हैं, आपने देखा होगा इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, लेकिन केस एक्सपीडाइट होते हैं और जल्दी से सजाएं हो जाती है अगर डिजर्व करते हैं, वरना बरी हो जाते हैं। लाइकवाइज फैजल के केस में भी इसी तरह होगा। जब अभी बोर्ड बन गया होगा, एक बेंच जनरल होंगे, उनके साथ 1, 2, 3 और ऑफिसर होंगे, एक लॉ एक्सपर्ट जो होता है जैक ब्रांच, जज एक्सपर्ट जनरल ब्रांच का, वो उनके साथ टू केटर फॉर ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी। और इसमें अभी फिलहाल तो सिर्फ ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, जिसमें तमाम एविडेंस और ज़ाहिर है कि जनरल साहब की अपनी स्टेटमेंट जो भी वो डिटेल आ जाएंगी, उसके बेस के ऊपर इंक्वायरी फिर फाइंडिंग करते हैं कि व्हाट ऑल दे कुड फाइंड आउट ऑफ दिस ये इंक्वायरी। फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशन देते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट आपको देने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, तहकीकात के बाद अगर इल्जामात साबित होते हैं और उनको सजा होती है तो अपील का फिर क्या तरीकेकार होता है? क्या नॉर्मल कोर्ट में ये सजाएं चैलेंज हो सकेंगी? और ये जो करप्शन के चार्जेस हैं, 6-7 साल पुराने चार्जेस हैं, इनमें क्या कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, कैद भी हो सकती है? बिल्कुल, इसमें जितना भी पुराना केस हो, एविडेंस अवेलेबल है, अगर है जाहिर है कि फेयर चांस दिया जाएगा, उनको भी अपना सफाई का मौका देने का पूरा हक दिया जाएगा। और उसके बाद ये डेफिनेट उसके में रिकमेंड यही कर दिया जाता है जी कि इसमें ये फाइंडिंग्स हैं, ये हमारी ओपिनियन है, और उसके बाद ये हमारी रिकमेंडेशन है। उनके ऊपर देखते हुए कैन बी एनी पनिशमेंट, ठीक है, जो बड़ी सेक्शन क्राइम बड़ी क्लियर डिफाइंड है, जिसके करप्शन में जो डिसिप्लिन के अंदर फौज के इमेज को अगर कोई खुदा ना खासा बात ऐसी हुई है, और उसके बाद जो भी सजा देती है कोर्ट, चीफ ऑफ स्टाफ द फाइनल अथॉरिटी, वो इसका फाइनल फैसला करते हैं और उसके बाद कोर्ट के डिसाइड होता है।
اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک سرونگ میجر جنرل انکوائری کریں گے، جبکہ فیض امین صاحب تو خود لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ تاثر یہ بھی تھا کہ چاہے فوجی افسران ریٹائر بھی ہو جائیں لیکن جب ان پر کوئی حرف آتا ہے، کرپشن کی بات آتی ہے تو ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جو مثال دی جاتی ہے وہ جنرل مشرف کی بھی دی جاتی ہے کہ ان کے خلاف جب بات آئی تو ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو یہ کوئی انپریزیڈنٹڈ سا کام ہو رہا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ دیکھیں پریزیڈنٹ انکوائری کا ہمیشہ 3 سٹار ہوں یا 1 سٹار یا 2 سٹار کے لیے میرے جنرل انکوائری 3 سٹار از نیور میڈ اے پریزیڈنٹ آف اینی انکوائری۔ ایک تو یہ جنرل از جنرل، وہ ہی کین بی ڈیٹیلڈ بائی دا چیف آف اسٹاف اینڈ بائی دا ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ جو اس کو ڈسپلنری میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے بھی انکوائری میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جو بھی پنشمنٹ ہوتی ہے وہ ریکمینڈ ہوگی بالکل قوانین کے مطابق، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمام ایویڈنس ہوگی، اس ایویڈنس سے پروسیکیوشن ایویڈنس اینڈ ڈیفینس ایویڈنس، اس کے بیس کرتے کیریئر فائنڈنگ سے بھی ہم نے اس انکوائری سے واٹ آل وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ، کیا کیا اس میں سنیک، کیا کیا غلطی ہے، نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، پھر اوپینین اور پھر ریکمنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ریکمنڈیشن کین بی اینی ٹائپ آف پنشمنٹ، اور وہ ظاہر چیف آف اسٹاف کو بجائے گی، وہاں وہ فائنل ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، جو ایک اور جو کیس تھا کمیشن کی رپورٹ اب تک جو سامنے آئی ہے، فیض آباد دھرنا کیس، اس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی اس میں قصوروار نہیں نکلا، اور جنرل فیض اس وقت ڈی جی سی تھی، تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں نا جی ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اور سابقہ جنرلز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کیس کا فوراً کھلنا، اس سے ریفلیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس بات ہے نا، دیکھیں وہ تھا ایک مشن، یہ ایک سول میٹر، سول میں کیس چلا، اور انہوں نے خود یہ بتایا جی کہ یہ اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ملی، ادارے انوالو نہیں ہے، تو وہ وہاں پر کلیئر ہو گئے۔ دیٹ کیس از کلوزڈ۔ ناؤ اٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک کا کیس ہے، اس پہ جو ایلیگیشنز ہیں، جو مالک ٹاپ سے ٹکے اس کو جو ایویڈنس وہ آئے گی، اس کو پراپر طریقے سے اینالائز کیا جائے گا، اور بہت فیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے۔ آپ کے سامنے 3 سٹار کو 14 سال قید دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سزائیں ہوتی ہیں، جو بھی چاہے لیفٹیننٹ کرنل ہو، میجر ہو، کیپٹن ہو یا بریگیڈیئر ہو یا جنرل ہو، کوئی بھی ہوں گے، ان کو زیادہ پبلسائز نہیں کیا جاتا۔ دیر از آلویز اے وے ٹو گو۔ ہمارے فوج کا ڈسپلن اسی طرح قائم ہے کہ وہاں پر احتسابی کا عمل بڑا سخت ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارے آفیسر کی بڑی کلیئرنس ہوتی ہے، چاہے وہ پروموشن ہوتی ہے، اے جی برانچ کے بعد اپنی ڈسپلن کی کلیئرنس ہوتی ہے، پھر برانچ اپنا کلیئرنس کرتی ہے، اس کے بعد ان پروموشن ہوتی ہے میجر ٹو آنورڈس۔ اس لیے اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وٹ آئی فیل کہ ہمیں اس کو انکوائری کو ہونے دینا چاہیے۔ انسٹیٹلی ہمیں اس کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دشمن انہیں چیزوں کا ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ خود سابق عمل ہو رہا ہے، وی شوڈ ہیو اے ٹرسٹ ان ملٹری لیڈرشپ، اور وہ جو بھی کریں گے وہ بیسٹ انٹرسٹ آف ملٹری ڈسپلن میں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، جو فوج میں چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہے وہ کتنا مضبوط ہے؟ کیونکہ یہ بھی اکثر آج کل ہم سنتے رہتے ہیں کہ فوج کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ پالیسیز سے خوش نہیں ہیں، تو جو ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو آرمی چیف کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کتنا میٹر کرتا ہے، کتنا اہم ہوتا ہے فوج میں؟ ایک یاد رکھیں، پاکستان کی مسلح فوج ہائیلی ڈسپلن، اور کمانڈ چیلنج از ویری آرٹیکولیٹڈ اور بہت ہی اچھا ہے سسٹم، چاہے وہ کمپنی کمانڈر ہو یا لیفٹیننٹ یا کمانڈنگ آفیسر آف ریجمنٹ ہو یا بریگیڈ کمانڈر ہو یا جنرل آفیسر کمانڈر ڈویژن ہو یا کور کمانڈر ہو، دے آل فالو دیٹ۔ جہاں پر کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے یا پی ہوتی ہے، وہاں پر بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ Everybody is allowed to speak and give a put across their point of view. لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے، that is a bible for everyone to follow. Right from the chief army staff اور corps commander فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹرکل ڈاؤن نیچے منٹ کی صورت میں جاتا ہے جی او سی کے پاس، بریگیڈ کمانڈر کے پاس، and everybody accepted. کبھی they don't look up for these things. فوج ہماری بہت ڈسپلنڈ ہے، اسی لیے آپریشن میں دیکھیں کتنے ہمارے سینئر آفیسرز، ہمارے ینگ آفیسرز، ہمارے ٹروپ شہید ہوتے ہیں۔ They never raise that question. They trust their leadership. اور everybody in the whole of army is under the command of Chief Army Staff General Assembly. اور وہ ایک کمانڈ ایسی ہے جس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، پوری فوج ان کی طرف دیکھتی ہے ڈائریکشن کے لیے، اور وہ ڈائریکشن جب آتی ہے بہت اینالائز کر کے، سوچ سمجھ کے، آپریشن کو سوچ کے، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کے،
اینڈ ریزلٹ کو دیکھ کے سب چیزوں کا فیصلہ جب ہو جاتا ہے, ایوری بڈی اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ اینڈ دیٹ از, اور ایک ڈائریکشن دیکھتی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 نشستوں پر ضمنی انتخابات 21 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں, جن کے لیے الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کا تقرر کر کے انہیں میجسٹریٹ کے اختیارات سونپ دیے ہیں. الیکشن کمیشن کے جاری شیڈیول کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 21 اپریل کو ہوگی اور انتخابی مہم کل رات 19 اپریل کو ختم ہو جائے گی. آپ کو بتاتے چلے کہ ضمنی انتخابات کے 23 حلقوں میں شیڈیول تھے, لیکن 2 نشستوں جن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک نشست شامل ہے, اس کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے. صدر مملکت آصف زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو NA 207 شہید بے نظیر آباد سے, جبکہ زبیر احمد جنیجو PS 80 دادو سے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے. اتوار کے روز ہونے والے ضمنی انتخابات میں NA 8 باجا ورڈ پر الیکشن ہوگا, جہاں 8 فروری کے عام انتخابات سے چند روز پہلے آزاد امیدوار جو کہ PTI کے ہی رہنما تھے ریحان زیب کو قتل کر دیا گیا تھا. ان کے بھائی مبارک زیب آزاد امیدوار کے طور پر اس نشست کے لیے امیدوار ہیں, لیکن PTI کے اپنے امیدوار بھی اس حلقے میں موجود ہیں. قصور کے حلقہ NA 132 کی بات کی جائے, شہباز شریف صاحب نے یہ نشست چھوڑی تھی. NA 119 لاہور 3 سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ نشست خالی کی ہے. اسی طرح حلقہ NA 196 کمبر شداد کوٹ بلاول بھٹو نے یہ نشست خالی کی ہے. اسی طرح ڈی خان میں قومی اسمبلی کے NA 44 پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ نشست علی امین گنڈا پور نے خالی کی تھی, ان کے بھائی PTI کے امیدوار ہیں یہاں سے. اور یہ مولانا فضل الرحمان کا بھی حلقہ ہے, ان کے بھائی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس دفعہ. اب قومی اسمبلی کی 5 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں مجموعی طور پر 50 امیدواران جو ہے میدان میں اتریں گے. صوبائی اسمبلی کی 16 نشستیں ہیں, خیبر پختونخوا کی 2 خالی نشستیں ہیں, 23 امیدوار میدان میں ہیں. بلوچستان کی بھی 2 خالی نشستیں ہیں, 12 امیدوار یہاں سے قسمت آزمائی کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی کی ایک ہی نشست پر انتخاب ہونا تھا, جس پر امیدوار منتخب ہو چکا ہے, جبکہ پنجاب اسمبلی کی 12 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ٹوٹل تقریباً 150 امیدوار یہاں سے میدان میں ہیں. اب ان حلقوں پر نظر ڈالتے ہیں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہوگا. پنجاب کے ضمنی انتخابات میں سخت مقابلہ NA 148 ملتان پر ہونے جا رہا ہے, جہاں سے یوسف رضا گیلانی نے شکست دی تھی بیرسٹر تیمور ملک کو چند سو ووٹوں سے. اب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے قاسم گیلانی یہاں سے لڑ رہے ہیں. اسی طرح لاہور میں مریم نواز کی جو خالی کی گئی نشست ہے, اس پر علی پرویز ملک کا مقابلہ میاں شہزاد فاروق سے ہوگا. شہباز شریف کی خالی کی گئی قصور سے قومی اسمبلی کی نشست NA 132 پر نون لیگ کے امیدوار ملک رشید کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے محمد حسین ڈوگر سے ہونے جا رہا ہے. لاہور سے جو وزیر اعظم کی ہی خالی کی گئی نشستیں ہیں, اس میں صوبائی اسمبلی کی جو نشست ہے PP 158, اس پر نون لیگ کے چودھری نواز کا مقابلہ چودھری مونس الہی سے ہوگا. اسی طرح PP 164 سے نون لیگ کے راشد منہاز کا مقابلہ جو ہے وہ چودھری یوسف سے ہوگا, سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں. اسی طرح جو حمزہ شہباز کی خالی کی گئی نشست ہے 147, اس پر سابق MNA ملک ریاض جو کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں, ان کا مقابلہ محمد خان مدنی سے ہوگا, سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں. اسی طرح علیم خان کی جو نشست ہے PP 149 صوبائی کی, وہاں سے شعیب صدیقی استحکام پارٹی کے وہ مقابل ہوں گے حافظ ذیشان کے. اور اسی طرح گجرات میں وفاقی وزیر چودھری صالح کی جو خالی کردہ نشست ہے PP 32, اس پر موسیٰ الہی اور مقابلہ ہوگا جناب ان کا چودھری پرویز الہی سے. تفصیلی گفتگو کریں گے. ماجد نظامی صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پالیٹکس پر. نظامی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ الیکشنز آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں, پلڑا کس کا بھاری ہے, اور کون سی نشستیں ہیں جو ہم نے تو عوام کے سامنے رکھ دی ہیں, ویورز کے سامنے, کون سی نشستیں ہیں جہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ. ابھی جو ضمنی انتخابات کا پیٹرن ہے, اس میں کچھ سال سے ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے بعد سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ ضمنی الیکشنز میں نیشنل پالیٹکس کا رول بہت بڑھ گیا ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بائی الیکشن میں لوکل کینڈیڈیٹس کا کردار اہم ہوتا ہے, جو جتنی محنت کرے وہ جیت جاتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں اسپیشلی ڈسکا کے بائی الیکشن کے بعد اور پنجاب کے جو 20 بائی الیکشن ہوئے تھے حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں, ان کے نتائج کے بعد یہ ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے. اب نیشنل پالیٹکس کا
ان الیکشنز پر گہرا اثر ہوتا ہے. سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن ٹرینڈز جو ہیں وہ چونکہ سب جماعتوں کے لیے خاصے عجیب و غریب بھی تھے اور پریشان کن بھی تھے. تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی نشستیں کم ہوئی ہیں, مسلم لیگ نون جو توقع کر رہی تھی انہیں اتنی نہیں ملی. سو اس لحاظ سے پنجاب کے اندر اسپیشلی الیکشنز منفرد ہونے جا رہے ہیں. باقی 3 صوبوں کا جو معاملہ ہے وہاں پر سیٹس بہت کم ہیں اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ بائی الیکشنز کی سیٹ کا نمبر بہت کم ہے. ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر بہت کم سیٹس ہیں, بلوچستان میں 2 MP کی سیٹس ہیں, KP میں 2 MP کی سیٹس ہیں, ایک MNA کی سیٹ ہے. سو وہ جو پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ پولیٹیکل لیڈرز بہت زیادہ حلقوں میں کنٹیسٹ کرتے تھے, اس دفعہ چونکہ الیکشن کے اندر تحرک بہت تھا, ایکٹیویٹی تھی اور بڑا مقابلہ تھا, تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ بائی الیکشنز کی جانب بہت کم لوگ گئے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے سیٹس ریٹین کی ہیں یا جنہوں نے ایک سے زائد حلقے میں لڑا تھا وہی لوگ سامنے ہیں. تو لاہور میں ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ ریزلٹس ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کے بائی الیکشنز بڑے دلچسپ ہوں گے. قصور میں جو MNA کی سیٹ ہے. اچھا نظامی صاحب مجھے بتائیے گا کیا نون لیگ جو ہے وہ اپنی ہی جو نشستیں ہیں وہ جیت پائے گی آپ کے خیال میں؟ جی اس طرح لگ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی چینجز ہوں گی, لیکن میجورٹی سیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون خاصی بہتر ہے. اس کے 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون خاصی محنت کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر تھوڑا سا 8 فروری کے الیکشنز کے بعد مایوس نظر آتا ہے کہ کیا الیکشن ڈے پہ ووٹ ڈالنے کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن لاہور کی پوزیشن ذرا مختلف ہے. اگر ہم لاہور کے حلقوں پہ نظر ڈالیں تو یہاں پہ ہمیں اچھے مقابلے نظر آئیں گے. چودھری مونس لاہی ہیں, ملک ریاض ہیں, علی پرویز ملک ہیں. تو یہ وہ انٹرسٹنگ کانسٹیچوئنسیز ہیں کہ جہاں کا ریزلٹس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. قصور میں جو شہباز شریف نے سیٹ چھوڑی ہے وہاں پر پہلے بھی 90,000 1 لاکھ کا مارجن تھا, تو وہاں پر اس طرح کا کوئی اپ سیٹ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. اسی طرح ناروال کا مقابلہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. وہ ایک کلوز مارجن تھا. اب یہاں پہ احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال وہاں سے حصہ لے رہے ہیں. سو وہ حلقہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. گجرات میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور موسیٰ الہی اس وقت چودھری پرویز الہی کے مد مقابل ہے. تو اس حلقے کے اندر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گجرات ڈویژن یا گجرات ضلع کے جو ریزلٹس ہیں کیا اسی پیٹرن پہ یہ رکھا جائے گا, کیونکہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ دھاندلی کے الزامات ضلع گجرات میں لگتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ریزلٹس تبدیل ہوئے. تو ان الزامات کی روشنی میں یہ حلقہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا. باقی بھکر, ڈیرہ غازی خان. نظامی صاحب مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کہ مونس الہی اور پرویز الہی جو ہیں وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے, اور الیکشن اگر وہ جیت جائیں گے تو کافی یہ بڑا ایک بوسٹ ہوگا PTI کے لیے وہاں پر. جی بالکل یہ بوسٹ ہوگا, اور دونوں حلقوں کے اندر بڑی اچھی کیمپین کی جا رہی ہے اور کیمپین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دونوں کانسٹیچوئنسیز میں, گجرات میں اور لاہور میں, بالکل ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. سو اب یہ ساری چیزیں پولنگ ڈے کے اوپر, جس طرح ہم نے 8 فروری کو دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑا امپورٹنٹ تھا, اور اب اس دفعہ PTI کی یہ بھی پلاننگ ہے کہ یہ جو فارم 45 اور 47 کا مسئلہ ہے اس سے بھی کسی طریقے سے نپٹا جائے, کیونکہ اگر ورکر اپنی تمام محنت کر کے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک لے آئے اور 45 فارم بھی لے لے, لیکن جو 47 کا ریزلٹ ہے وہ اس دفعہ میٹر کرے گا. تو یہ دونوں کانسٹیچوئنسیز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر دونوں لوگ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ان کو اوتھ لینے کے لیے اسمبلی میں بلایا جائے گا یا ان کی قانونی مشکلات میں کمی آئے گی. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. جناب ماجد صاحب بہت شکریہ. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک. عظیم ملک میں سیاسی عدم استحکام اور مالی جو مشکلات ہیں, عدم استحکام ہے, اس سے ہر پاکستانی آگاہ ہے اور ملک جو ہے وہ مشکل ترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے. ایسے میں خیبر پختونخوا میں
دو لگژری گاڑیوں کی خریداری کے لیے سامنے آنے والی سمری نے نہ صرف سیاسی حلقوں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے کفایت شعاری پالیسی کے اعلان کے بعد ان کی مشیر برائے بہبود مشال یوسفزئی اور سیکٹری سوشل ویلفیئر کے لیے 2.5 کروڑ روپے مالیت کی لگژری گاڑیوں کی سمری نے کئی سوالات کو جنم دیا اور خود تحریک انصاف کے ورکرز اور رہنما جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اتنی بھاری رقم سے گاڑیوں کی خریداری کی سفارش کو مسترد کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو، اور بالآخر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے یہ اعلان ہوا کہ وزیر اعلیٰ نے دونوں گاڑیوں کے لیے بھجوائی گئی سمری کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب لگژری گاڑیوں کی سمری کی خبر دینے والے صحافیوں میں سے ایک بڑی سینئر صحافی ہیں، 25 سال سے میں ان کو بذات خود جانتا ہوں، بڑی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں پشاور کی، نادیہ صبوحی، جن پر مشیر جو ہیں مشال یوسفزئی، انہوں نے پیسے مانگنے کا الزام عائد کیا۔ مشال یوسفزئی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اسکرین شاٹ شیئر کیے اور دعویٰ یہ کیا، الزام یہ عائد کیا کہ نادیہ صبوحی نے ان سے منتھلی یعنی ماہانہ پیسوں کا مطالبہ کیا اور انہوں نے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ لیکن پھر اپنے ہی پارٹی کے لوگوں اور صحافیوں نے جو کہ نادیہ صبوحی کی کریڈیبلٹی کی گواہی دیتے ہیں، انہوں نے کافی تنقید کی مشال یوسفزئی پر کہ انہوں نے جو میسیجز کے اسکرین شاٹ شو کیے، ٹویٹر پر شیئر کیے، وہاں سے تو کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا کہ ان سے پیسے طلب کیے گئے۔ اس کے بعد یہ پوسٹ جو ہے کافی بیکلیش آیا، پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی، اب سمری مسترد ہو چکی ہے۔ مشیر صاحبہ نے رپورٹر کے خلاف اپنی پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے اور نادیہ صبوحی ان الزامات پر کیا رد عمل دیں گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہے نادیہ۔ پہلے تو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو 2.5 کروڑ مالیت کی 2 گاڑیاں تھیں، سمری کیسے بھجوائی گئی تھی منظوری کے لیے، کس نے کیا کیا، اور اس وقت صوبے کے مالی معاملات کی کیا ایسی پوزیشن ہے کہ ایسے کام کیے جائیں؟ اچھا دیکھیں، ایک سمری ہے جس میں ہماری مشیر صاحبہ نے اپنے لیے اور سیکرٹری سوشل ویلفیئر کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی مالیت کی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ چونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے کفایت شعاری پالیسی کو اپنانے کی بات کی تھی اور نئی گاڑیوں کی خریداری پر بین تھا، تو ایک استدعا کی گئی ہے کہ آپ یہ بین ہٹائیں اور یہ 2 گاڑیاں ہمیں دیں۔ دوسرا ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 7 سال پرانی گاڑیاں یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں تو ابھی انہیں نئی گاڑیاں چاہیے۔ اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی مجموعی معاشی صورتحال کی، تو یہ ابتر ہے، یہاں پر تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، وفاق سے ان کو واجبات نہیں مل رہے، تو ایسے میں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کرنا، اتنے زیادہ لاگت میں یہ جو گاڑیاں مانگ رہی ہیں، تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ زبردست آپ کی سٹوری تھی نادیہ۔ دوسرے بتائیے گا کہ جو مشال یوسفزئی تھی، ان کی جانب سے ایکس پر اپنے اکاؤنٹ سے آپ پر پیسے مانگنے کا الزام عائد کیا گیا، اب انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا پڑا، کیونکہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ اب یہ ٹویٹ تو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، لیکن اس الزام تراشی پر آپ اب کیا کریں گی؟ آپ کیا قانونی چارجوئی کریں گی مشال یوسفزئی کے خلاف؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ خاتون مشیر کی بوکھلاہٹ کا یہ حال ہے کہ جب یہ سٹوری میں نے بریک کی تو اس کے بعد انہوں نے، وہ غالباً ڈیالہ جیل میں تھی اور پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، شاید 2 گھنٹے ان کے ضائع ہو گئے۔ جو باہر نکلی تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نادیہ صبوحی جیو نیوز نے مجھ سے رشوت مانگی ہے، پیسے مانگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا نمبر پبلک کیا ہے ٹویٹر پہ۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک خاتون ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک مجھے جتنا تھریٹس ملی ہیں، جتنا مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف ان بی بی کی کارستانی کی وجہ سے، ان بی بی کی بوکھلاہٹ کی وجہ سے، ان بی بی کی چوری پکڑے جانے کی وجہ سے۔ جب یہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے ٹویٹر پہ جا کے میرا نمبر ڈال دیا ہے اور پبلک کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان بی بی کی سیاسی تربیت بھی ضروری ہے، اور ان کو کم از کم ایک تو ہائی کورٹ کی طرف سے ان کے اوپر نوٹس بھی ہے، 20 اپریل کو ان کو طلب بھی کیا گیا ہے، تو بی بی کی سیاسی تربیت میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خاتون مشیر نے الزام تو لگا دیا، ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے ان سے کس وقت میں پیسے مانگے۔ دوسری یہ کہ میں قانونی طور پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق رکھتی ہوں۔ پشاور پریس کلب ہو یا خیبر یونین آف جرنلسٹ، ان کی طرف سے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں گی۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتی تو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں عدالت جانے کا حق رکھتی ہوں اور میں عدالت جاؤں گی بھی، اور اگر یہ معافی نہیں مانگتی تو پھر جو میری یونین ہے، میری جو کمیونٹی ہے، جو میرا ادارہ ہے گا، وہی ہوگا۔
नादिया सबूई बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, एक तो वैसे भी जिस तरह की सोसाइटी है हमारी, तो खवातीन चाहे वो जर्नलिस्ट हों, जिस शोबे में भी हों, उन्हें हम मर्दों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कामयाबी हासिल करने के लिए। और फिर ऐसे अगर काम हो जाए जिसमें एक खातून उठ के एक दूसरी खातून का नंबर सोशल मीडिया पर शेयर करता हूं, जिस तरह नादिया ने कहा, मुझे जाती तौर पर पता है कि इस वक्त उनको किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं और कितनी उनकी हैरेसमेंट हो रही है, बाकायदा उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। तो ये ना सिर्फ मशाल यूसुफजई को माफी मांगनी होगी, बल्कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को इस वाकये का नोटिस भी लेना चाहिए और बाकायदा तौर पर नादिया सबूई से माफी भी मांगनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।